میں نے ابتدا میں پیش کیا تھا، کبھی اپنی طرف نسبت نہ دیں، میں نے یہ کر دکھایا، میں نے یہ کر لیا، میں ایسا، اس سے تکبر کی بو آتی ہے، اور کبریائی تکبر زیب دیتا ہے صرف اللہ کو، کیونکہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے، ظاہراً سورہ حشر یا سورہ حدید کی آیات سے، اس وقت خستگی کی وجہ سے انہی دو سورہ میں سے آیات میں سے اواخر آیات پڑھیے گا تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر، تکبر کرنے والا۔ لیکن جب اللہ نے ابلیس کی بات کی، اس ابلیس کی بات کی تو اللہ نے کہا استکبرا، اس نے استکبار کیا۔ اللہ متکبر ہے، ابلیس مستکبر۔ مستکبر یعنی اکڑنا جب کچھ نہ ہو، تکبر جب کچھ ہو۔ آپ کے پاس علم ہو، دولت تو آپ اس پہ اکڑیں گے، تکبر ہے۔ تو تکبر ہمیں زیب ہی نہیں دیتا، کیونکہ ہم سے بالا تر کوئی ہے۔ اللہ کو زیب دیتا ہے، اس سے بالا تر کوئی نہیں، صرف اسی کو زیب دیتا ہے کہ وہ تکبر کرے۔ جانے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں بھائیوں تک؟ میرے بچے ان جملوں کو غور سے سن لیں۔ جانے کے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر۔ وہ متکبر کیوں؟ اس سے بالا تر کوئی نہیں، اسے تکبر ہے۔ عزیزان گرامی، جب رسول خدا اور مولا علی سے افضل ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ عزیزان گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے، جناب سیدہ سے، مولا حسن امام حسین، ان سے تو افضل کوئی نہیں دنیا میں، ان سے کوئی افضل نہیں، اور انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا۔ ایسے ہی ہے یا نہیں؟ رسول اکرم سے متعلق ہے، آپ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے، مولا یتیموں کو وہ کھلاتے تھے جو خود بھی نہیں کھاتے تھے۔ جناب سیدہ، خدا کی قسم ایسے روایات کے سخت الفاظ ہیں کہ کنیزوں سے کام نہیں لیتی تھی۔ جناب فضہ شہزادی تھی، بادشاہ روم کی اور جناب حبشہ کی، بادشاہ حبشہ کی بیٹی تھی۔ میں نے پڑھا ہے یہ پہلے آپ کے سامنے، اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ شہزادی تھی، جناب سیدہ کی کنیزی میں آ گئے، اور جب کنیزی اختیار کر لی، سیاہ فام تھی، آئیں کہا کہ بی بی میں آپ کی کنیز ہوں، مجھے بتائیے کیا کام کرنا ہے۔ بی بی نے کہا یہ پہلے فیصلہ کرو کون سے دن تم کام کرو گی، کون سے دن میں، کون سا کام تم کرو گی، کون سا کام ہے۔ کہا جب کنیز میں ہوں تو پھر آپ کام کیوں کریں گی؟ بی بی نے فرمایا کنیز ہو، انسان تو ہو۔ عزیزان گرامی، انہوں نے توحید سمجھائی ہے، خدا کا ماننے والا کیسا ہوتا ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ دیکھیں، توحید کے ماننے والے میں اللہ کا ماننے والا، میں جلدی پیش کر رہا ہوں، تمام پیشوں میں توحید کا ماننے والا الگ نظر آئے گا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ ان کو غور سے سن لیجیے گا۔ ایک ہے دنیا پرست، اس کے پاس وہ ہے وکیل، مثال کے طور پہ میں ہر پیشے کی مثال دے سکتا ہوں، چند پیشوں کی جلیلی مثال دے دوں گا، غور سے سن لیجیے گا، پریشان نہ ہوئیے گا اس پہ، اپنی اصلاح کر لیں اگر غلطی ہے تو۔ ایک وکیل ہے مثال کے طور پہ، اس کے بعد ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے میں قاتل ہوں۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں بہت بڑے وکیل ہے، بہت بڑا وکیل ہے، اور وہ کہتا ہے اچھا واقعی قاتل ہو؟ ہاں قاتل ہو۔ کہا بچا لیجیے، جتنا پیسہ کہیں گے دے دوں گا۔ کہا اب نہیں بچا سکتا کیونکہ قاتل ہو۔ توجہ، کیونکہ قاتل ہو اب نہیں بچا سکتا، اعتراف جرم کے بعد اب میں تمہارا دفاع نہیں کر پاؤں گا۔ توجہ، اللہ کا ماننے والا مجرم کا دفاع نہیں کرے گا، نہیں ہے مجمع، اور جو مجرموں کا دفاع کرے وہ شیعہ نہیں ہوگا۔ جیے میں جملے کہہ گیا ہوں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں بہت کھل کے پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ سب سے بڑی شرط یہ ہے، اگر وکیل ہوگا تو کبھی کیا کہے، اچھا ایک آدمی آتا کہتا ہے میں بے قصور ہوں، وہی وکیل ہے، میں بہت بڑا وکیل ہوں، اچھا بھئی میں بے قصور ہوں، پیسہ کتنا دے سکتے ہو؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب اگر توحید پرست ہوگا تو وہ کہے گا کیونکہ بے قصور ہو تو اللہ کی خاطر مجھ پہ واجب ہو گیا ہے تمہارا دفاع کرنا، نہیں ہے مجمع۔ لیکن اگر اس کے اندر توحید نہیں ہے، دنیا ہے، تو کہے گا کہ جب پیسہ نہیں تو دفاع کیسا؟ توجہ عزیزان گرامی، یہی فرق ہے اہل بیت کے ماننے والوں میں اور اوروں میں۔ وہ ہر تاریخی مجرم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم صرف اور صرف معصوم کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ فرق ہے۔ توجہ فرما، میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، یہ بہت اہم ہے۔ میں تمام پیشوں کا جلیلی پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن وقت نہیں ہے، میں چند ایک پیشوں کی جلیلی سے مثال پیش کروں گا۔ مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے، مجمع کے ہے نا توجہ، ایک آدمی ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ بھی مریض ہے، تو وہ کہتا ہے بھی میرا بچہ بیمار ہے یا میں بیمار ہوں، کہتا ہے پیسہ ہے؟ ہاں۔ کہتا ہے اب میرا کمانے کا وقت آ گیا،
کیونکہ یہ بیمار ہے، علاج میرے پاس ہے. جو دنیا پرست ہوگا وہ دنیا فوراً کما لے گا، لیکن جو توحید پرست ہوگا وہ کہے گا رازق اللہ ہے، وہ پہنچا ہی دے گا، لیکن مریض کا علاج واجب ہو گیا کیونکہ علاج میرے پاس ہے اور یہ مریض ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں میں اس بات کو کیسے پہنچاؤں گا. عزیزان گرامی، اگر وکیل موحد ہوا تو کہے گا کہ اللہ کی خاطر بے قصور کا دفاع واجب ہو گیا. ڈاکٹر اگر موحد ہوا تو کہے گا کہ مریض کا علاج واجب ہو گیا. نہیں ہے مجمع، ہاتھ جوڑ کے اپنے بھی پیشے کا. کیونکہ کچھ لوگ ہماری اس لائن میں پیشہ ور بھی آ گئے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ، اگر جنازہ رکھا ہوا اور اس کے علاوہ کوئی نہ ہوا، وہ کہے گا کہ ابھی تو کمانے کا وقت آ گیا. اگر دنیا دار ہوا اور اگر موحد ہوا تو کہے گا اب مجھ پہ واجب ہو گیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. غسل و کفن واجب ہے، جنازہ واجب ہے. عزیزان گرامی، واجبات کی اگر کوئی فیس لے رہا یا خدا نہ کرے وہ اس کا سوچ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ موحد نہیں ہے. جتنا مرضی کہتا رہے میں عالم دین ہوں، کہنے سے کوئی عالم نہیں بنتا. دین کہنے سے حلق سے نیچے نہیں اترتا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی، تاریخ میں بہت سے کردار گزرے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے رہے میں بہت دیندار ہوں، اور دین ان کے پاس سے نہیں گزرا تھا. میں تو نام بھی نہیں لیا کسی کا. عزیزان گرامی، یہ بہت مشکل ہے. دعویٰ کرنا بہت آسان اور پورا اترنا بہت بہت مشکل. تو ہمیں موحد بننا ہے. آج میرا موضوع ہے میرے توحید. تو توحید پرست کبھی بھی اپنی طرف نسبت نہیں دے گا. اللہ نے توفیق دی تھی. اب آئیے کیوں وہ اپنی طرف نسبت نہیں دے گا. میں اسے مکمل کر دوں. شیعہ سنی مجمع، میرے سارے بھائی غور سے، میرے بچے ان جملوں کو غور سے سنیں گے. ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے، میں نے خطاب کر لیا، داڑھی تو سفید ہو گئی ہے، اس لیے بیٹے کہنے میں حرج نہیں ہے. مجھے احساس ہے میں اب سن و سال میں جوان نہیں رہا. ٹھیک ہے، سن لیجیے گا، لیکن عزیزان گرامی میرے جملوں کو سن لیجیے گا، میرے جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا. ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کیوں ضروری ہے؟ یہ میں نے پوری مجلس پڑھی ہے آج کی اور میں ہر جگہ خود کہہ رہا ہوں، اس کو نشر کر دیجیے. میری درخواست ہے کہ یہ جملے نشر کر دیجیے گا. کیوں ضروری ہے اللہ کی طرف نسبت دینا، اپنے آپ سے نفی کرنا کیوں ضروری ہے؟ توحید کیا ہے؟ جو اہل بیت نے سمجھایا وہ سمجھ لیجیے. اگر آپ میں طاقت ہے تو یہ اللہ کی قدرت کا نتیجہ، علم اور مہارت ہے تو اللہ کے علم کا نتیجہ. اگر آج آپ میں کوئی صلاحیت ہے تو یہ اللہ کے حی و قیوم ہونے کا نتیجہ. آپ میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے. تو کبھی نہ کہیے میں نے کیا. ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ مولا الموحدین. اللہ کے ولی نے خیبر کا در اٹھار کے سجدہ شکر کیا، سورج پلٹا کے سجدہ شکر کیا، روٹیاں دی سورہ نازل کروا لیا، انگوٹھی دی آئے ولایت آ گئی. کبھی نہیں کہا یہ میرا کمال کا، یہ اللہ کا کمال، اس نے مجھے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. جو عظمت اہل بیت علیہ السلام کی، اگر ان کے لیے سورے آ رہے ہیں تو ان کی عظمت کی وجہ سے. اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نہیں منوایا، مجھے منوایا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں جملوں پہ غور کر لیجیے گا. میں اسی پہ مکمل کرنے والا، مجھے چند جملے مصائب کے پڑھنے ہیں. میں آپ کو پتا ہے کہ ماہ رمضان میں بھی مصائب کو ترک نہیں کرتا. عزیزان گرامی، جملوں کو سن لیجیے. رمضان میں درس بھی ہوتا ہے لیکن میں مجلس ہی پڑھنا چاہتا ہوں، میری نسبت مجلس سے رہے. اور مجلس تب تک نہیں ہوتی جب تک مصائب نہ ہو. عزیزان گرامی، میں جو جملے پیش کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے جملے میں مکمل کر رہا ہوں اپنے موضوع کو. عزیزان گرامی، جب انہوں نے ہر جگہ پہ اللہ کو منوایا، اب اللہ کو اس کی قدرت کو ضد ہے کہ انہیں بھی منواؤں. توجہ، جب انہوں نے اپنی عظمت سے اللہ کی توحید کو منوا لیا تو وہ تو قدیر ہے، وہ علیم ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ علی کی ولایت ختم ہو جائے.
پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے. اچھا جانے گرامی، ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغام کربلا ختم ہو جائے، کیونکہ قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے، سچائی مٹنے نہ پائے. اگر آج دنیا میں علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں اور حسین کرنے والے ہیں تو یہ قدرت کی ضد ہے.